عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے 12ویں جماعت کا پہلا افسانہ نیا قانون، جو منٹو کے بہترین افسانے سے ماخوذ ہیں۔ اس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 میں سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ بڑے نامساعد حالات میں میٹرک کیا۔ امرتسر سے نکلنے والے مساوات میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور ان کا پہلا تبازاد افسانہ تماشا تھا۔ منٹو نے بڑے ہی مشکل حالات میں زندگی بسر کی اور بیمار بھی رہے۔ اس کے بعد 43 سال کی عمر میں ان کا 18 جنوری 1955 کو لاہور میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی طرز تحریر کی خوبیوں کو اگر دیکھا جائے تو منٹو نے زندگی کے مختلف شعبوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا اور بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے افسانوں میں بیان کر دیا۔ انہیں انسان کی ذات سے گہری دلچسپی تھی، اسی لیے انہوں نے فرد کا ذاتی اور اجتماعی اعمال کے پس منظر میں مطالعہ کیا اور اسی طرح بیان بھی کر دیا۔ انہوں نے افسانے کے فن اور تکنیک کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اگر کہیں وہ روایتی انداز سے ہٹے بھی ہیں تو بھی انہوں نے افسانے کے پلاٹ اور کردار میں ایسا ربط اور تعلق برقرار رکھا ہے کہ ان کی یہ جدت فن کی خوبی بن گئی ہے۔ غرض یہ کہ ان کے ہاں انسانی نفسیات اور معاشرے سے متعلق بہت سے پہلو موجود ہیں اور یہی چیز ان کو ایک عظیم افسانہ نگار بنا دیتی ہے۔ سعادت حسن منٹو نیا قانون میں بھی انسان کے سماجی اور معاشرتی رویوں کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ سب ہمارے مشاہدے میں معلوم ہوتے ہیں، اور یہی ان کی حقیقت نگاری ہے۔ منٹو نے جس دور میں شعور کی آنکھ کھولی اس وقت آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور ایک عام آدمی تک آزادی کا خواہش مند نظر آتا تھا۔ منٹو نے نیا قانون میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے اور ایک عام آدمی تک انگریزوں کے متعلق جس طرح کے جذبات رکھتا تھا وہ اس میں منٹو نے بیان کیے۔ افسانے کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان بننے سے قبل غیر منقسم ہندوستان میں انگریز حکومت کا اقتدار اور جبر و استبداد کے خلاف عام سطح کے لوگوں کے دلوں میں پروان چڑھتی ہوئی نفرت اور بیزاری کے جذبے کا اظہار ہے۔ جیسا کہ منگو کوچوان کے دل میں آزادی کی ایسی چاہت تھی کہ جب اس نے سنا کہ ایک نیا قانون نافذ ہونے والا ہے تو قطع نظر اس بات کے کہ وہ قانون کیا ہوگا، حریت کا یہ متوالا یہی سمجھا کہ یہ قانون آزادی لے کر آئے گا اور غلامی کی سیاہ رات ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف بس عوام ہی کا راج ہوگا۔ آمد ہے صبح کا اندھوں میں ہے جوش و خروش، آنکھ والوں کو وہی رات نظر آتی ہے۔ اگر ہم سبق کے خلاصے پر نظر ڈالیں تو نیا قانون کی کہانی منگو نامی ایک کوچوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنے ہم پیشہ برادری میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی برصغیر کے عام محنت کشوں کی طرح آزادی کا متوالا تھا اور فرنگی اقتدار اور ان کے ظلم و ستم کا خاتمہ اور آزادی کی صبح دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود وہ ارد گرد کے ماحول اور سواریوں کی گفتگو پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اس کی تانگے میں مختلف سواریاں بیٹھا کرتی تھیں اور وہ ان کی گفتگو بڑے غور سے سنتا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ہو جائے کہ اس افسانے میں بتایا ہے کہ منگو کو انگریزوں سے نفرت تھی۔ وہ انہیں سفید چوہے کہا کرتا تھا۔ انہیں اس کے سفید رنگ سے بھی نفرت تھی، اور شاید اس کی یہی وجہ تھی کہ انگریز ان پر حاکم تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ بالآخر ایک روز منگو کو معلوم ہوا کہ 1 اپریل 1935 سے ہندوستان میں ایک نیا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے جس کے تحت وفاق کے اختیارات کم اور صوبوں کے اختیارات بڑھا دیے جائیں گے۔ اس قانون کا نام انڈیا ایکٹ تھا۔ اب منگو پڑھا لکھا تو تھا نہیں، وہ تو آزادی کا متوالا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ قانون صبح آزادی لے کر آئے گا اور غلامی کی سیاہ رات ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ منگو بڑی شدت سے 1 اپریل کا انتظار کرنے لگا۔ آخرکار جب پہلی تاریخ آئی تو منگو نے اپنا تانگا سجایا اور بڑی خوشی ادھر ادھر دوڑاتا رہا۔ مال روڈ سے چھاؤنی کی سواری ملی
تو اس نے سوچا کہ شاید اسے چھاؤنی میں نئے قانون کی کوئی خبر مل جائے، کیونکہ آس پاس تو اسے ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ وہ چھاؤنی کی طرف آ گیا۔ وہاں اسے ایک گورا دکھائی دیا، گورا انگریز، جو اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ غالباً اسے سواری کے لیے کہیں ضرورت تھی۔ جب وہ تانگا لے کر قریب پہنچا تو اس نے سواری کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگریز تھا جس نے پچھلے سال نشے میں دھت ہو کر اسے برا بھلا کہا تھا اور وہ حالات کی نزاکت کے تحت خاموش رہا تھا۔ مگر اب منگو کو یقین تھا کہ نیا قانون آ چکا ہے جس سے انگریزوں کی حاکمیت ختم ہو گئی ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے منڈی تک جانے کا کرایہ 5 روپے بتایا۔ گورے کے اعتراض کرنے پہ کہ اتنے زیادہ پیسے کیوں؟ منگو نے سخت لہجے میں اسے گھوسا دکھا کر کہا، جاتے ہو یا یوں ہی بیکار باتیں بناؤ گے؟ فقیہ شہر ادب سے کلام کر ہم سے، ستم ظریف بڑے باوقار ہیں ہم لوگ۔ منگو اپنے ہی خیال میں تھا۔ ادھر گورا سمجھا کہ شاید آج وہ پھر پٹنا چاہتا ہے۔ اس نے چھڑی سے منگو کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور اپنی چھڑی 2-3 بار منگو کی ران سے چھوئی، جس کا مطلب اسے احساس دلانا تھا کہ اگر تم نے بدتمیزی کی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ یا منگو کو یہ لگا کہ وہ حاکم ہے اور اسے محکوم ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ اب منگو کا غصہ انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ وہ تو اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج 1 اپریل ہے، آزادی کا دن ہے۔ اس نے گورے کو گھونسا مارا اور دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور نیچے اتر کر گورے کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ گورے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا لیکن منگو اس کی پٹائی کرتا رہا۔ آخر پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا۔ گورا حیران تھا کہ آج منگو کو کیا ہو گیا، کیونکہ وہ زور زور سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے۔ منگو کی رٹ جاری رہی یہاں تک کہ وہ تھانے پہنچ گیا، جہاں اسے یہ سننے کو ملا کہ کیا بک رہے ہو، نیا قانون؟ قانون وہی پرانا ہے، اور پھر اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ہدف ٹھہرے ہیں ساری عمر ہم ظلمت نظرادوں کا، مگر چھوڑا نہیں ہم نے سحر سے رابطہ رکھنا۔ سبق میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں اور اس کے بعد ان کے جملے بنانے ہیں۔ اس میں ہے لفظ متانت، بردباری یا سنجیدگی، اس کے معنی ہیں اعتراف کرنا، مان لینا، قیاس، اندازہ، تنفر، نفرت سے، بیزاری سے، پرزے اڑانا، نظر انداز کر دینا، اکڑفوں، نخرے یا روب و دبدبہ، پیش خیمہ، پہلے سے کسی بات کے لیے تیار ہونا، درخشاں و تاباں، چمکدار، روشن، خیرہ کن، حیران کرنے والا، لرزش، کپ کپانا، رعونت، غرور یا گھمنڈ۔ اس کے سوال جواب کو اگر دیکھیں تو اس میں منگو اپنے پہلا سوال ہے کہ منگو اپنے اڈے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا تھا؟ منگو چونکہ اپنے اڈے کے لوگوں میں سب سے باشعور تھا، تعلیمی قابلیت تو اس کی 0 کے برابر تھی، اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم رہتا تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ملک کے حالات کیا ہیں، وہ منگو سے پوچھتے تھے، اور منگو چونکہ اپنے ٹانگے پہ بیٹھنے والی سواریوں کی گفتگو بڑے غور سے سنتا تھا اور ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرتا تھا، وہ انہیں بیان کر دیتا تھا، لہٰذا وہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، منگو یہ کیوں کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا؟ اس افسانے میں منگو یہ بات اس لیے کہا کرتا تھا کہ جب اس کی ٹانگے کی سواریاں جو بیٹھا کرتی تھیں، ان میں جو پڑھے لکھے لوگ جب بیٹھتے تھے، خاص طور پہ طالب علم، تو وہ ان کو جب دیکھتا تھا کہ انگریزوں کے ظلم کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھاتے اور خاموش رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کی کوئی باتیں وہ گفتگو سنتا تھا تو وہ اسے لگتا تھا یہ مایوس ہیں، یہ نا امید ہیں۔ تو لہٰذا جب کسی ملک کا پڑھا لکھا طبقہ ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا تو وہاں پر پھر مایوسی تھوڑی پھیل جاتی ہے۔ امید پھیلانے کے لیے عام طور پر پڑھا لکھا طبقہ ذرا زیادہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انگریزوں کے ظلم دیکھتا تھا اور اس کے خلاف دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، تو اس سے منگو کو یہ خیال آتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، وہ انگریزوں سے شدید نفرت کیوں کرتا تھا؟ تو منگو کی انگریزوں سے نفرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکمرانی کے
زوم میں مبتلا رہتے، غریبوں کو تنگ کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، اپنے سامنے دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ذرا ذرا سی بات پہ وہ گالیاں دیتے تھے، نفرت کرتے تھے، غرض کہ وہ برصغیر کے لوگوں کو نیچ اور بدترین غلام ہی سمجھتے تھے۔ منگو اپنے طور پہ نیا قانون سے کیا مراد لے رہا تھا؟ یہ سوال نمبر 4 ہے آپ کا۔ منگو نے جب کچھ سواریوں سے نئے قانون کی ملک میں نافذ ہونے کی باتیں سنی تو اس نے اندازہ لگایا کہ نیا قانون اس کی اور اس جیسے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی قسمت بدل دے گا، اور انگریزوں کی غلامی سے انہیں نجات مل جائے گی، ملک میں عوام کی حکومت ہوگی، ان پہ جو انگریزوں نے بیجا ٹیکس لگائے ہوئے تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو انہیں جگہ جگہ پر وہ ذلیل کرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہر جگہ پر انگریزوں کے بجائے عام عوام کی ہی حکومت ہوگی اور انگریز اس ملک سے چلے جائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ منگو کے لیے 1 اپریل کی کیا اہمیت تھی؟ تو منگو جو سمجھ رہا تھا کہ 1 اپریل جو ہے وہ آزادی کا پیغام لانے والا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، انگریزوں کے مظالم ختم ہو جائیں گے، جبکہ ہندوستان میں 1 اپریل 1935 کو جو یہ قانون نافذ ہو رہا تھا، انڈیا ایکٹ، یہ ایسا نہیں تھا، اس میں تو صوبوں کو کچھ اختیارات اور وفاق کی طرف سے کچھ اختیارات کم ہو رہے تھے، لیکن منگو اپنے طور پہ یہ ایک مکمل برصغیر کی آزادی سے مراد اس کو لے رہا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ وہ اس دن کیا دیکھ کر مایوس ہو رہا تھا؟ تو منگو نئے قانون کو جب اس نے اس دن دیکھا، وہ باہر نکلا اور ایسا کچھ نیا پن اسے نظر نہیں آیا، تو منگو نئے قانون کو ظلم سے آزادی سمجھ رہا ہے، اور 1 اپریل کو وہ تبدیلی دیکھنا چاہتا تھا، مگر 1 اپریل کی صبح کو جب وہ اپنا تانگا لے کے سڑک پہ آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ تمام چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، کوئی تبدیلی ہی واقع نہیں ہوئی، تو اس لیے منگو اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ منگو نے گورے کی رعونت دیکھ کر اسے بڑی بے باکی سے کیوں پیٹنا شروع کیا تھا؟ تو منگو چونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نیا قانون آج آ چکا ہے، 1 اپریل ہے اور آج ہم آزاد ہیں، انگریزوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس کے ذہن میں یہی تھا کہ آج ہم غلام نہیں ہیں، اگر وہ خام خواہ مجھ پہ روب ڈالے گا انگریز تو میں اس سے پچھلے اپنے تمام بدلے بھی آج ہی چکا لوں گا، اور چنانچہ منگو کے نزدیک یہ نیا قانون ایک آزادی لے کر آیا ہوا تھا، لہٰذا اس نے ذرا تھوڑی تکرار بڑھی تو گورے کو دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔